بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنے موضوع کو پھر دوبارہ سے رپیٹ کریں گے اور اس میں کچھ نئی حدیثیں بیان کریں گے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق ہو جائے جو حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، جہاد کریں گے اور قرآن کی طرف بلائیں گے، مگر ان کا قرآن سے اور دین سے تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا اور مجاہدہ کرنے والا تھا۔ ہمیں حیرانگی میں اس نے مبتلا کر دیا کہ اتنی عبادت، ہم اس شخص کو اپنے سے افضل سمجھنے لگ گئے۔ تو ہم نے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کا ذکر کیا تو اسی دوران وہ شخص آ گیا مسجد نبی میں۔ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی شخص ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اتنا عبادت گزار، اتنا نیک، اتنا صالح شخص، اتنا مجاہدہ کرنے والا ہے کہ ہم نے ایسے شخص کوئی نہیں دیکھا۔ تو صحابہ کرام آپ اندازہ کر لیں، حیران ہو گئے اس کی عبادت کو دیکھ کر۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ وہ شخص ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے چہرے پر شیطانی رنگ ہے، اس کے چہرے پر شیطانی رنگ ہے۔ سو وہ شخص قریب آیا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور سلام لیے بغیر کھڑا ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم سچ بتانا کہ جب تم آ رہے تھے مسجد کی طرف تو تم نے ہم کو دیکھا تو تمہارے دل میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی شخص میرے برابر نہیں ہے، مجھ سے افضل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسے ہی سوچا تھا۔ اب اس شخص کا حال دیکھ لیں کہ اس کے اندر اتنا تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی سے بھی افضل سمجھ رہا ہے، صحابہ کرام سے بھی بہتر سمجھ رہا ہے، تو اس کی بربادی کیوں نہ ہو؟ پھر وہ شخص صحن میں جا کے نماز شروع کر دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون قتل کرے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے، اس کی نماز کو دیکھا، واپس آ گئے، فرمایا اللہ اکبر، ہم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو بڑے ہی عاجزی کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں اس کی طرف جاتا ہوں تلوار لے کر۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرنے کی نیت سے گئے۔ جب اس کے قریب گئے تو اسے اللہ کی عبادت میں سر جھکائے دیکھا، اللہ کے ذکر فکر میں سر جھکائے دیکھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی واپس آ گیا۔ آپ نے سوچا کہ ابوبکر صدیق مجھ سے افضل ہیں، اگر انہوں نے اسے قتل نہیں کیا تو میں بھی نہ قتل کروں، واپس آ گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو حکم فرمایا کہ جاؤ اسے قتل کر دو۔ تو جب حضرت علی گئے قتل کرنے کے لیے تو وہ نماز پڑھ کے جا چکا تھا، وہ اپنے جو عبادت تھی وہ کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت کے دو لوگوں میں بھی کبھی تفرقہ نہ ہوتا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جن کی نسل سے لوگ ہوں گے اور جن کی نسل سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی کم کبھی زیادہ، قیامت تک رہیں گے، اور ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ لوگ ان کو دیکھ کر ولی جانیں گے، اور ان کی ریاضت ایسی ہوگی کہ لوگ ان کو دیکھ کر ولی جانیں گے، ان کا مجاہدہ ایسا ہوگا لوگ ان کو دیکھ کر اپنے سے افضل جانیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مگر ان کا اسلام سے، دین سے تعلق نہیں ہوگا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی دعوت دیں گے، قرآن کی طرف بلائیں گے، مگر قرآن سے ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بظاہر گہری وابستگی رکھنے والے نظر آئیں گے دین کے ساتھ، مگر دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت طارق بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ خوارج کی طرف جنگ کرنے کے لیے نکلے تو حضرت علی نے انہیں قتل کیا۔ پھر فرمایا دیکھو بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ نکلیں گے کہ حق کی بات کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حق کی بات تو کریں گے لیکن وہ حق ان کے قلب کے اندر نہیں ہوگا۔ جس طرح حضور مولا علی نے فرمایا کہ لوگوں ان کے نعرے کی طرف نہ جانا، ان کا نعرہ بہت اچھا ہے مگر ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح آج بھی لوگ ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے دور ہیں، محبت سے دور ہیں، مگر بظاہر دیکھنے کو آپ بڑے نیک دیکھیں گے، ان کو بڑے عبادت گزار لگیں گے، آپ کو بڑے پرہیزگار لگیں گے، آپ کو بڑے صالح لگیں گے آپ کو۔ تو ایسے لوگ ہوں گے
اتنا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، مگر اندازہ کر لیں کہ وہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اتنا ریاضت کرنے کے باوجود، مجاہدہ کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود وہ دین سے خارج ہوں گے اور وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود، ریاضت کرنے کے باوجود، کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود جہنم میں کیوں جائیں گے؟ صرف ایک عمل ہوگا۔ وہ ایک عمل کیا ہے؟ وہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوگی۔ جو شخص حضور کا نام سن کر، جس شخص کا حضور کا نام سن کر چہرے پہ رونق آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے کر چہرے پہ رونق آئے، سمجھ لیں کہ وہ مومن ہے۔ اور جو حضور کا نام سن کر جس کے چہرے پہ مروڑ آ جائے، سمجھ لیں وہ منافق ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا علی کا ذکر جس شخص کے سامنے کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ شخص مومن ہے کہ منافق ہے۔ اگر علی کا ذکر سن کے اس کا چہرہ خوش ہو تو پھر سمجھ لینا مومن ہے، اگر علی کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ مروڑ آئے سمجھ لینا منافق ہے۔ تو لوگوں بات یہ ہے کہ یہ جتنی میں نے حدیثیں بیان کی ہیں اس کو کئی محدثین نے، امام نسائی نے بھی بیان کیا ہے، امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، امام حاکم نے بھی بیان کیا ہے، امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے، درجنوں حدیثوں میں یہ حدیث پاک۔ سو بات یہ ہے کہ حضور کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے، حضور کی محبت کے بغیر، حضور کے ادب کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ ساری زندگی سجدے میں بھی گزار دیں، اگر حضور کی محبت اور ادب آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ دین سے خارج ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ حضور سے محبت کرتا ہے تو اس لیے نماز پڑھ رہا ہے نا، یہ حضور سے محبت کرتا ہے تو اس لیے یہ جہاد کرتا ہے نا، یہ حضور سے محبت کرتا ہے تو اس لیے اس نے سنت رکھی ہوئی ہے۔ بھائی یہ ساری چیزیں محبت کی نشانی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا وہ شخص تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی اس شخص نے، قرآن پڑھنے والا وہ شخص تھا، عبادت گزار تھا، صحابہ کرام اپنے آپ سے افضل سمجھ رہے تھے اسے، مگر اس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کا بے ادب تھا۔ آج بھی ایسے بے ادب موجود ہیں، آج بھی ایسے گستاخ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ بس پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو حضور کا اور حضور کے اہل بیت کا، صحابہ کرام کا ذکر سن کے جس کا دل ٹھنڈا ہو وہ مومن ہے، اور جو حضور کا، حضور کی آل کا اور صحابہ کرام کا ذکر سن کے جس کے دل میں مروڑ آئے وہ منافق ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسی پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔